الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہتی ہے. دنیا میں حالات لوٹ لوٹ کر ایک جیسے آتے رہتے ہیں. جس وقت مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت پورے جزیرۃ العرب میں دینی اعتبار سے جو پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ تھے وہ یہودی تھے. یہودیوں کے پاس آسمان سے آنے والے علوم کا ایک بڑا حصہ تھا، اگرچہ اس میں ان لوگوں نے بہت خلط ملط کر دیا تھا، لیکن ایک بڑا حصہ ان کے پاس محفوظ تھا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انتظام تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق ان کو جو باتیں بتلائی گئی تھیں وہ سب محفوظ تھیں. اور صرف ان کے پاس نہیں، سمجھنے کی بات ہے یہ، جس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ اللہ کا معاملہ ہر قوم کے ساتھ ہوا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم میں رہبر آئے ہیں، تو ان تمام رہبروں کے ذریعے قوموں کو اس بات کی اطلاع دی گئی ہے کہ سب سے بڑے رہبر، سب بڑوں کے بڑے، سب رہبروں کے امام سب سے اخیر میں تشریف لائیں گے، اور پوری دنیا کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ ان کے دامن ہدایت سے وابستہ ہو جائے. حتیٰ کہ ان رہبروں نے اپنی اپنی قوموں کو یہ بھی بتلایا کہ اگر وہ ہمارے زمانے میں آ جائیں گے تو ہم تم سے پہلے ان کا دامن پکڑ لیں گے، ہم سب سے پہلے ان کے امتی بن جائیں گے. تو تمام قوموں کو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اطلاعات دی، حضور کی نشانیاں بیان کیں، اور طویل زمانہ گزرنے کے باوجود، طویل عرصہ گزرنے کے باوجود، اور ان تعلیمات میں بہت کچھ تبدیلیوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہر جگہ محفوظ ہیں.
یہودیوں نے ہم محفوظ نہیں رکھی اس لیے کہ یہودیوں کا دور گزر گیا، لیکن ابھی جن کا دور باقی ہے ان کے ہاں محفوظ ہیں، ہمارے اپنے ملک میں بھی محفوظ ہیں۔ میں اس سے زیادہ ابھی پردے نہیں ہٹانا چاہتا ہوں۔ سب کے پاس یہ نشانیاں موجود۔ یہودیوں کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سلسلے میں، بھائی یہ اپنا کھلونا بند کر لو، ذرا موبائل بند کرو، یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کہتے رہیں اور ہماری کیسٹ بجتی رہے، یہاں توجہ سے سننا پڑے گا، اور اگر کوئی ضروری کام ہے، کوئی ضروری کال ہے، باہر جا کر کے بات کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تفصیلی اطلاعات ان کے پاس تھیں، اور ان اطلاعات کی بنیاد پر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ سارے واقعات الحمدللہ کتابوں میں محفوظ ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں ایسے بہت سارے واقعات نقل فرمائے۔ ایک روایت انہوں نے ذکر کی ہے کہ مدینہ طیبہ میں ایک بڑا یہودی عالم تھا، اس نے ایک دن زور سے پکار کر کہا، لوگوں مبارک ہو، آج اللہ کے آخری نبی پیدا ہو گئے۔ جس رات پیدائش ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا یہ ستارہ دیکھ رہے ہو آسمان پر، یہ ستارہ ہمیشہ اسی رات میں نظر آیا ہے جس رات میں کسی پیغمبر کی پیدائش ہوئی ہے، اور اب ایک ہی پیغمبر باقی تھے، یہ آج نظر آیا، اب قیامت تک کبھی نہیں نظر آئے گا۔ علامہ سیوطی نے یہ روایت ذکر فرمائی ہے الخصائص الکبریٰ۔ اور اس سے زیادہ معتبر بات، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ خود انہی کی زبان سے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایران کے علاقے کے ایک زمیندار کا بیٹا تھا، بہت خوبصورت تھا، اور چونکہ وہ بدامنی کا زمانہ تھا اس لیے میرے باپ نے مجھے ایسے گھر میں حفاظت سے رکھا تھا جیسے بچیوں کی حفاظت کی جاتی، اس ڈر سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیٹے کو کوئی چرا لے، کہیں لے جا کر بیچ لے۔ اس زمانے میں یہ سب کچھ ہوتا تھا، بچے بھی چرائے جاتے تھے اور لے جا کر ان کو مختلف بازاروں میں بیچ دیا جاتا تھا، اور جو خوبصورت بچے ہوتے تھے ان کی زیادہ قیمت ملتی تھی، جیسے مصر کے بازار میں سیدنا یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا۔ یہ غلط فہمی ہے کہ مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچا گیا تھا۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو اتنی زیادہ قیمت پر بیچا گیا تھا کہ کوئی عام آدمی خریدنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا، مصر کے وزیر اعظم نے خریدا تھا۔ حضرت یوسف کو 2 بار بیچا گیا ہے۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف کو دوسری مرتبہ بیچا گیا ہے۔ پہلی مرتبہ ان قافلے والوں کے ہاتھ جن کو حضرت یوسف ملے تھے کنویں میں، حضرت یوسف کے بھائیوں نے بیچا تھا، وہ کوڑیوں کے بھاؤ تھا کہ لے لو، جو دینا ہے دے دو، لے جاؤ اس کو، یہ ہمارا بگوڑا غلام ہے، ہم اس کو نہیں رکھنا چاہتے۔ لیکن مصر جانے کے بعد تو بہت بڑی بھاری قیمت میں بکے تھے حضرت یوسف۔ تو حضرت سلمان کو ان کے باپ نے بہت حفاظت سے رکھا تھا۔ جب جوان ہو گئے حضرت سلمان تو باپ کو خیال آیا کہ میری زمینداری ہے، ایک ہی میرا وارث ہے،
اس کو اب کام سنبھالنا چاہیے۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا اب اپنی زمینوں پر جایا کرو، کھیتوں پر باغات میں جایا کرو۔ اس زمانے میں زمینیں کسانوں کو دے دی جاتی تھیں تاکہ وہ ان پر محنت کریں، اور پھر کچھ تھوڑا سا حصہ ان بیچاروں کو ان کے محنت کے بدلے میں ملتا تھا، باقی سارا حصہ جو زمیندار ہوتے تھے وہ لے لیتے تھے۔ تو کس کو کون سی زمین دی گئی ہے، کون سا کھیت دیا گیا ہے، اس کی نگرانی کرو، اس کا حساب رکھو۔ تو اب حضرت سلمان نے آنا جانا شروع کیا۔ جب آنا جانا شروع کیا تو پہلی مرتبہ باہر کی دنیا دیکھی۔ ایرانی آتش پرست لوگ تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، لیکن وہاں کہیں کہیں اس زمانے کے جو مسلمان تھے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان کے بھی عبادت خانے تھے کہیں کہیں پر، ان کی بھی چھوٹی چھوٹی آبادیاں تھیں۔ تو ایسے ہی ایک عبادت خانے میں جہاں دینی مجلس لگی ہوئی تھی، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، تھوڑی دیر بیٹھا تو مجھے وہاں کی باتیں بہت اچھی لگیں۔ اصل میں دل پر اثر بات کا نہیں ہوتا۔ آپ محسوس کریں، ایک ہی بات، ایک ہی واقعہ کوئی سناتا ہے اور آدمی بے توجہی کے ساتھ سن لیتا ہے، اور کوئی سناتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے دل پہ چوٹ پڑ رہی ہے۔ وہ جو کہنے والے کے دل سے اس گفتگو کے ساتھ ساتھ نور کی لہریں نکلتی ہیں، نور کی شعاعیں نکلتی ہیں، اصل دل پر ان کا اثر ہوتا ہے۔ جس کے دل میں جتنا نور ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت کی جتنی طاقت ہوتی ہے، اتنا زیادہ اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ اس کو سمجھیں۔ صرف مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک بندوق کی گولی ہے، کارتوس ہے، اسے لے کر کے آؤ،
اب باپ نے ذرا پہرا لگانا شروع کیا، پابندیاں لگانی شروع کی۔ جو خادم، جو ملازمین ساتھ میں جاتے تھے ان سے کہا ذرا بچے کی نگرانی رکھنا، وہ سیدھے اپنی زمینوں پر جایا کرے، سیدھے واپس آیا کرے، کہیں رکا نہ کرے۔ تو حضرت سلمان کو احساس ہوا کہ اب میرے اوپر پابندیاں لگیں گی، تو انہوں نے وہاں جا کر وہ عالم صاحب جو تھے ان سے کہا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ لوگ جس دین پر عمل کرتے ہیں اس کا مرکز کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا مرکز بیت المقدس ہے۔ اچھا، تو بیت المقدس جانے کا راستہ کیا ہے؟ اس زمانے میں آمد و رفت کے یہ وسائل نہیں تھے جو اس زمانے میں۔ لوگ پیدل سفر کرتے تھے یا جانوروں پر سفر کرتے تھے، راستوں میں امن و امان نہیں ہوتا تھا، تو جو تجارتی قافلے چلتے تھے، جو بڑے تجارتی قافلے ہوتے تھے، وہ اپنے ساتھ حفاظتی دستہ بھی رکھتے تھے۔ ان کی اپنی قافلے والوں کی فوج ہوتی تھی، خود قافلے والے بھی اپنے ساتھ اسلحہ رکھتے تھے، لیکن کچھ ان کے باڈی گارڈ ہوتے تھے خصوصی جو حفاظت کے لیے ساتھ چلتے تھے۔ وہ اپنی تجارت میں سے ان کو نفع دیتے تھے، ان کو حصہ دیتے تھے، ان کو اجرت دیتے تھے۔ تو جن لوگوں کو کسی علاقے کا سفر کرنا ہوتا تھا وہ انتظار کرتے تھے کہ اس علاقے کی طرف کوئی تجارتی قافلہ جا رہا ہو تو ہم بھی اس کے ساتھ مل کر کے سفر کر لیں تاکہ ہماری بھی حفاظت ہو۔ تو حضرت سلمان نے ان لوگوں سے کہا کہ اچھا، جب وہاں سے کوئی تجارتی قافلہ آئے گا، جب وہ جانے والا ہو تو ہم کو بتلا دیجیے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے اور وہ اتنے دن رکے گا، کاروبار کرے گا، کچھ خریدے گا، کچھ بیچے گا۔ یہی طریقہ ہوتا تھا اس زمانے میں تجارت کا۔ پھر وہ اتنے دنوں کے بعد واپس جائے گا، آپ تیار ہو کر آ جائیے گا۔ حضرت سلمان نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنی تیاری کر کے آ گئے گھر سے۔ باپ کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ آج بیٹا ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہے میرے گھر سے۔ فرماتے ہیں میں سفر کر کے ملک شام پہنچ گیا۔ وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان کی خانقاہ تھی۔ اس زمانے میں انہی بزرگوں کی خانقاہیں ہوتی تھی۔ ان کے ساتھ میں رہا۔ وہ بہت نیک اور متقی تھے، بہت اللہ سے ڈرنے والے تھے اور بہت عبادت گزار تھے، لیکن کافی عمر دراز تھے، بوڑھے تھے۔ میں نے کچھ دن ان کے پاس رہ کر ان سے دین سیکھا، ان کی خدمت کی، اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو میں نے کہا حضرت اب میں کہاں جاؤں گا، میں تو مسافر ہوں، میرا تو اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اب تو آپ ہی میرے باپ ہیں، میرے سرپرست ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، اب ہدایت کے چراغ دنیا میں بہت کم بچے ہیں، ایسا ہے فلاں میرے دوست ہیں، وہ بھی نیک و متقی آدمی ہے، تو ان کے پاس چلے جانا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں ان کے پاس گئے۔ کہ ایک ایسے شخص کے پاس پہنچ گئے جو ظاہر میں دیندار اور حقیقت میں دنیا دار تھا۔ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں تو چونکہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ کر آیا تھا تو میرا دل بہت کڑتا تھا۔ وہ صاحب لوگوں کو خوب ترغیب دیتے تھے، لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تمہاری جنت بنے گی، تمہاری آخرت بنے گی، اور لوگ لا کر کے سونا چاندی ڈھیر لگا دیتے، حضرت یہ آپ کے حوالے ہیں، آپ جہاں مناسب سمجھیے خرچ کیجیے، اور وہ حضرت سارا مٹکوں میں بھر بھر کے تہہ خانے میں اپنے لیے چھپا کر کے رکھتے تھے۔ حالانکہ وہ سب تو غیر شادی شدہ لوگ ہوتے تھے، اسے اکیلے رہنا، مر کر چلے جانا، لیکن صرف دنیا کی حویث ہوتی ہے۔ حضرت سلمان بتاتے ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا اور لوگ بڑی عقیدت کے ساتھ آئے تجہیز و تکفین کے لیے، تو میں نے کچھ نمائندوں کو کہا اندر چلو ذرا میرے ساتھ آ کر کے دیکھو۔ میں نیچے لے گیا تہہ خانے میں اور میں نے دکھایا یہ مٹکے دیکھ رہے ہو جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے ہیں، یہ وہ تمہارے صدقات ہیں، خیرات ہیں جو تم لا کے دیا کرتے تھے، یہ آدمی چھپا چھپا کے رکھتا۔ لوگ بہت ناراض ہوئے، لیکن حضرت سلمان کہتے ہیں کہ اس سے میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔
جیسے اس زمانے میں لوگوں کو شکایت ہوتی ہے نا، ارے فلاں ایسا فلاں ایسا، ارے کوئی کیسا بھی ہو، تمہارا اپنا مسئلہ کیسے حل ہوگا، تمہاری آخرت کیسے بنے گی، تمہاری جنت کیسے بنے گی؟ کیا کوئی برا ہے، تم نے اس کی برائی کو پہچان لیا تو تمہیں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا؟ اپنا مسئلہ تو حل کرنا ہے نا۔ جیسے ایک بھوکا آدمی کہے فلاں ہوٹل میں کھانا اچھا نہیں ہے، فلاں میں، ارے بھائی کہیں اچھا نہیں تو کہیں تو اچھا ہوگا، تلاش کرو۔ ان تبصروں سے پیٹ تھوڑی بھر جائے گا، بھوک لگی ہے تو کھانا کھانا ہے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں پھر میں نے تلاش کیا، پھر مجھے ایک استاد مل گئے جو واقعی نیک تھے، متقی تھے۔ یہ واقعہ مطلب ہے ہر طرح کے لوگوں۔ جب ان کے انتقال کا وقت آیا اور حضرت سلمان فارسی نے ان سے سوال کیا کہ حضرت اب میں کہاں جاؤں گا، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اب تو ایک ایک کر کے سارے چراغ بجھ گئے ہیں، اب کوئی نہیں بچا، اب میں تم کو اللہ کے آخری نبی کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، بس ان کی آمد کا وقت آ گیا ہے۔ یہ تھا علم یہود و نصارہ کے پاس، بس اب ان کی آمد کا وقت آ گیا ہے، میں تم کو ان کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت سلمان نے کہا حضرت اتنی بڑی دنیا میں ان کو کہاں ڈھونڈوں گا، کچھ نشانی بتلا دیجیے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو ان کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ ہجرت کر کے ایسے علاقے میں آئیں گے جہاں کھجوریں کثرت سے ہوتی ہیں۔ کھجوریں مدینے میں بھی ہوتی ہیں، کھجوریں عرب کے بعد دوسرے علاقوں میں بھی ہوتی ہیں، نجد کے بعد علاقوں میں بھی ہوتی ہیں، عنزہ وغیرہ میں بھی بڑی کھجوریں ہوتی ہیں، عراق میں بھی ہوتی ہیں، ایران میں بھی ہوتی ہیں۔ کہاں کہاں ڈھونڈتے پھرتے حضرت سلمان فارسی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم ان کو اس طرح پہچان سکتے ہو کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، صدقہ اپنے لیے نہیں استعمال کریں گے، ہدیہ استعمال کریں گے۔ اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان پیچھے نبوت کی مہر ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان ایک گوشت کا چھوٹا سا ابھرا ہوا حصہ تھا جس پر بالوں کے ذریعے لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ یہ نشانیاں بتائیں۔ استاذ کا انتقال ہو گیا، حضرت سلمان کہتے ہیں میں روانہ ہو گیا سفر پر، چلوں کھجوروں کے علاقے میں چل کر تلاش کروں۔ جب کوئی محنت کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ جب کوئی سچے ارادے سے نکلتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی سچی نیت سے رہبر کامل کی تلاش شروع کرے اور اللہ مدد نہ کرے۔ اللہ مدد کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، بسا اوقات اللہ کی مدد آزمائش کی شکل میں آتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے نقصان ہو رہا ہے، حالانکہ نقصان نہیں ہوتا، وہ نقصان سے بچایا جاتا ہے۔ جیسے کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتا ہے، یہاں سے یہاں تک پورا پھاڑ دیتا ہے، تو بظاہر لگتا ہے نا اتنی تکلیف پہنچائی یا تکلیف سے بچایا؟ تکلیف سے بچایا، اس کا علاج کیا۔ حضرت سلمان جس قافلے کے ساتھ مل کر سفر کر رہے تھے، اچانک ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کیا۔ قافلے والے اپنا حفاظتی دستہ لے کر کے چلتے تھے، ڈاکو اس سے بڑی بڑی فوج لے کر آتے تھے۔ وہ اچانک حملہ کرتے تھے، شب خون مارتے تھے، کبھی کامیاب ہو جاتے تھے، کبھی بھاگتے تھے، کبھی مارتے تھے، کبھی مرتے تھے، سب کچھ ہوتا تھا۔ اچانک ان لوگوں نے حملہ کیا، اس قافلے کو لوٹا، اور حضرت سلمان اب جوان ہو رہے تھے، بہت خوبصورت تھے۔ ایران والے تو ویسے بھی بڑے گھوڑے چٹے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں نے پکڑ لیا یہ اچھا مال ہے، یہ مہنگا بکے گا،
اس حملے میں کافی نفع ہوا اور لا کر قبا کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ چونکہ اس پورے علاقے کو مدینہ کہا جاتا ہے نا، اس لیے آپ نے اب تک یہ سنا ہوگا کہ مدینے کے ایک یہودی کے ہاتھ بیچا، وہ یہودی قبا میں رہتا تھا، اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ اب حضرت سلمان فارسی بیچارے افسوس میں نکلا تھا اللہ کے آخری نبی کی تلاش میں، اور میں یہاں پھنس گیا، اب تو میں اس کا غلام بن گیا، کہیں جا بھی نہیں سکتا۔ انہیں معلوم نہیں تھا اللہ نے بھٹکنے سے بچایا ہے، اللہ کے نبی یہیں آئیں گے۔ تو یہ مصیبت نہیں تھی، مصیبت سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن کھجور کے ایک درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا، اوپر سے کھجور کے خوشے کاٹ کاٹ کر دے رہا تھا، نیچے میرا مالک پکڑ رہا تھا۔ اتنے میں اس کا بھائی آیا اور اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے کچھ سنا؟ کیا ہوا؟ محمد نام کے ایک صاحب مکے سے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو حضرت سلمان نے جو سنا تو وہیں سے نیچے کودے اور کود کر کہا کیا کہا؟ کون آیا ہے؟ کون کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو مالک نے ایک تھپڑ مارا، یہ تمہاری باتیں ہیں، تمہارے کام کی بات ہے، چلو تم اپنا کام کرو، تم غلام ہو، یہ ہم لوگوں کے سمجھنے کی بات ہے۔ وہ چپ چاپ اپنے کام میں لگے۔ جب کام سے فارغ ہوئے تو کچھ تھوڑی سی کھجوریں لی اور لے کر معلوم کیا حضور کا قیام کہاں ہے۔ قبا بہت بڑی بستی نہیں تھی، پتہ چل گیا فلاں جگہ قیام ہے۔ حاضر ہوئے، سلام کیا، ابھی اپنا تعارف نہیں کرایا، اور عرض کیا حضور یہ کچھ کھجوریں ہیں صدقے کی، آپ کی خدمت میں لایا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ حضور نے فرمایا اچھا۔ وہاں جو غریب صحابہ بیٹھے ہوئے تھے حضور نے لیا اور بانٹ دیا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں غور سے دیکھ رہا تھا خود کھایا یا نہیں کھایا، تو خود ایک کھجور بھی نہیں کھائی، سب ان لوگوں میں بانٹ دیا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں الحمدللہ ایک نشانی تو دیکھ لی۔ چلے گئے اٹھ کر واپس۔ دوسرے دن پھر تشریف لائے، اسی طرح اپنے کاموں سے فارغ ہو کر پھر کچھ کھجوریں لے کر کے آئے اور لا کر عرض کیا حضور یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ لایا ہوں، قبول فرما لیجیے۔ حضور نے فرمایا اچھی بات ہے۔ اب اس کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا مجلس والوں کے درمیان، لیکن خود بھی نوش فرمایا۔ حضرت سلمان کہتے ہیں اب اطمینان ہو گیا، بھائی یہ نشانی بھی دیکھ لی کہ صدقہ نہیں کھایا، ہدیہ کھایا۔ اب مہر نبوت کیسے دیکھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع کر دی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے خود کپڑا کھسکا دیا، فرمایا آ کے یہ بھی دیکھ لو۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنا یہ واقعہ خود بیان فرمایا ہے، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل سے ذکر فرمایا۔ میں یہ واقعات اس لیے سنا رہا ہوں کہ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کتنی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ موجود تھیں ان لوگوں کے پاس، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اسی سورہ بقرہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ آپ کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ اور بعض خوش نصیب یہودی جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ قسم خدا کی ہم کو اپنے بچوں کو پہچاننے میں چاہے دھوکہ ہو جائے، حضور کو پہچاننے میں ہمیں کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی وضاحت سے نشانیاں موجود۔ لیکن یہودی اس زمانے کے بگڑے ہوئے مسلمان تھے، تو ان کے مزاج میں ضد تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑی شدت سے وہ انتظار کر رہے تھے، حتیٰ کہ مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں یہودی آ کر بسے ہی اسی لیے تھے کہ یہاں اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے آئے گے۔
دلوں نے جو امید تھی کہ جب وہ تشریف لائیں گے، کیونکہ اب تک سارے انبیاء ہمارے خاندان میں آتے رہے، جب وہ تشریف لائیں گے تو بس ہمارا جھنڈا دنیا میں سب سے اونچا ہوگا۔ اب انہوں نے دیکھا بھائی آپ ہجرت کر کے آئے، آپ کے ساتھ ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، فلاں آئے، اور یہ بیچارے یثرب کے مشرکین جو کسانی کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اور ہم ان کو منہ نہیں لگاتے تھے، ہم ان کو نہایت حقیر و معمولی سمجھتے تھے، یہ پہلے سے کلمہ پڑھ چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب اگر ہم آئے تو ہمیں تو 6، 7، 8ویں صف میں کہیں جگہ ملے گی، ہمیں امامت کی جگہ تو ملے گی نہیں، اب پہلی صف میں تو جگہ ملے گی نہیں۔ جن لوگوں نے پہلے ایمان قبول کیا وہ آگے، نہیں ہم پیچھے تو نہیں رہیں گے، ہمیں تو لیڈرشپ چاہیے، ہم پیچھے نہیں رہیں گے، اس لیے چاہے جہنم میں جانا پڑے لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ اور پھر ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے انہوں نے ایسی سازشیں کرنی شروع کی کہ کوئی اور بھی آپ کا کلمہ نہ پڑھے، آپ کی بات مضبوط نہ ہونے پائے، آپ کی دعوت پھیلنے نہ پائے، آپ کو قوت اور طاقت نہ ملنے پائے، حتیٰ کہ آپ کے ساتھ جان کی دشمنی کی، آپ کی جان لینے کی کوششیں کی۔ اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ آپ اپنی مرضی سے نبی نہیں بنے، اللہ نے بنایا ہے، اور اللہ کا فیصلہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ناشکروں کو، نافرمانوں کو چاہے جتنا برا لگے، اللہ نے جو نور اتارا ہے اللہ اسے ساری دنیا میں پھیلائیں گے، اس لیے ہماری رکاوٹوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو حسد میں اندھا ہو جاتا ہے نا، وہ ساری حقیقتیں بھول جاتا ہے، اس لیے وہ لگے رہے اپنی کوششوں۔ اور یہی انہوں نے ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ اپنے تابوت میں آخری کیل ٹھوک لی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے، اور ان کو قیامت تک کے لیے ذلیل کر دیا۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ مالدار یہودی ہیں اور سب سے زیادہ ذلیل یہودی ہیں۔ ان کی دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن دنیا کی ہر قوم ان سے نفرت کرتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سزا دی گئی ہے، دنیا کی کیا حیثیت؟ تو ان لوگوں نے ایسی سازشیں کرنی شروع کی جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، بے عزتی ہو، اور لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو۔ حتیٰ کہ غالباً سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان لوگوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ چونکہ ہم اہل کتاب ہیں، عربوں کی نظر ہم پر ہے کہ بھئی یہ کتاب والے لوگ ہیں، یہ زیادہ پہچاننے والے لوگ ہیں، اگر یہ کلمہ پڑھیں تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی حضور سچے ہیں، تو ہمیں بھی پڑھ لینا چاہیے۔ تو ہم لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ دن کے ابتدائی حصے میں ہم جا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں۔ تو بیچارے عرب جو ناواقف ہیں، جن کے پاس کوئی علم پہلے سے نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں ہے، وہ تو ہمارے گرویدہ ہو جائیں گے، ارے بھائی کمال ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ، آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ کہ ہمارے پاس تو نشانیاں موجود ہیں، ہم نے پہچان لیا تو مسلمان ہو گئے، اور شام میں انکار کر دیں۔ اب وہ لوگ کہیں ارے کیا ہوا، آپ نے کیوں انکار کر دیا؟ نہیں وہ ہم نے دور سے دیکھا تو ہمیں لگا کہ وہی ہیں جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، جب قریب آ کر کے دیکھا تو پتہ چلا یہ تو وہ نہیں ہے، تو 2 4 10 شک میں پڑ جائیں گے، وہ بھی پلٹ آئیں گے، تمہارا کام ہو جائے۔ اس آخری درجے کی خباثت پر اتر گئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے، یا ان کے ساتھ جن منافقین کی دوستیاں تھیں، منافق وہ لوگ تھے جو اپنے کو مسلمان کہتے تھے لیکن اندر اندر ان کی دوستیاں تھیں، جیسے آج ہمارے طبقے میں ہوتے ہیں نا، مسلمان ہیں صاحب، وہ حج کمیٹی کے بھی ممبر ہیں اور اوقاف کے بھی ذمہ دار ہیں اور فلاں بھی ہیں، اور جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو آرتی بھی اتارتے ہیں، پوجا بھی کرتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے ہمارے یہاں؟ ایسے ہی تھے مدینے کے منافق، وہ اندر اندر یہودیوں سے ملے رہتے۔
تو یہودی ان کو کچھ باتیں سکھاتے تھے. یہودیوں کی اپنی الگ زبان تھی، وہ عربی بھی بولتے تھے، عربی بھی سمجھتے تھے چونکہ عربوں کے درمیان رہتے تھے، لیکن ان کی الگ زبان تھی عبرانی. ان کا مذہبی لٹریچر عبرانی زبان کا تھا. عبرانی زبان میں راعن ایک گالی تھی، اور عربی میں راعنا امر کا صیغہ ہے جس میں متکلم کی ضمیر لگی ہوئی ہے. راعنا، ذرا ہمارا بھی خیال فرمائیے. تو اب یہ منافقین ان سے سیکھ کر آتے تھے، اور کچھ یہودی آتے تھے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی باتیں کرتے تھے تو وہ توجہ سے نہیں سنتے تھے، ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں. اب جب حضور نے اگلی بات شروع کی تو پیچھے سے کوئی کہہ رہا ہے راعنا یا رسول اللہ. حضور سمجھتے ہیں اور صحابہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ رہا ہے حضور ہم سن نہیں سکے، ذرا ہمارا خیال فرمائیے، پھر سے ارشاد فرما دیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے ارشاد کرتے فرماتے، اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم اس طرح گالی دے رہے. ہمارے یہاں بھی ایک طبقہ ہے جو اسی طرح اشاروں میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے. ایک صاحب ایک جگہ بیان کر رہے تھے، کہہ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، روشنی چلی گئی، اندھیرا چھا گیا، پھر اور بڑھ گیا اندھیرا، پھر اور بڑھ گیا اندھیرا، پھر حضرت علی کا زمانہ آیا تو روشنی ہو گئی. اب ترجمہ کیجئے. پھر اور بڑھ گیا اندھیرا، پھر اور بڑھ گیا اندھیرا. پہلے اندھیرا چھا گیا یعنی اس نے اشارہ کیا خلافت صدیقیہ کی طرف، پھر اور بڑھ گیا حضرت عمر کی طرف، پھر اور بڑھ گیا حضرت عثمان کی طرف، پھر کہہ رہا ہے حضرت علی کا دور آیا. یہ یہودیوں کے شاگرد ہیں جو اس طرح حملے کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ ذرا تعبیرات کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا کرو. کوئی ایسا لفظ جس کا دشمن غلط معنی میں استعمال کرتا ہے تم اس کا استعمال مت کرو. بسا اوقات لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ حضرت ابو حنیفہ کو امام کہتے ہیں، حضرت شافعی کو امام کہتے ہیں، حضرت مالک کو امام کہتے ہیں، حضرت احمد ابن حنبل کو امام کہتے ہیں، تو حضرت حسین کو امام کیوں نہیں کہتے؟ تو حضرت حسن کو امام کیوں نہیں کہتے؟ کیا یہ حضرات مرتبے میں حضرت حسن اور حسین سے بڑے ہوئے ہیں؟ قطعاً نہیں. حضرت حسن اور حسین ان سب سے مرتبے میں بڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، امام مالک کہتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں، امام بخاری کہتے ہیں، امام مسلم کہتے ہیں، امام ترمذی کہتے ہیں، امام ابن ماجہ کہتے ہیں، امام سیوطی کہتے ہیں، یا اور نیچے اتر کر ہم امام محمد قاسم نانوتوی کہتے ہیں، ہم امام رشید احمد گنگوہی کہتے ہیں، تو لفظ امام کے کوئی غلط معنی نہیں مراد لیتا. لیکن ایک قوم ہے جو حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی اور دوسرے حضرات کو جب امام کہتی ہے تو ان کے یہاں امام کے معنی ہوتے ہیں نبی سے بھی اونچا. اس لیے ہم اس تعبیر سے بچتے ہیں. قرآن نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر کسی تعبیر کا دشمنان اسلام غلط مطلب نکالتے ہیں تو تم اس تعبیر کو چھوڑ دو. جب تک یہ غلطی یہودی کرتے رہے، منافق کرتے رہے، اللہ نے کوئی پرواہ نہیں، ہم ان نالائقوں سے تو ایک ساتھ نمٹیں گے. لیکن جب ان کو سن کر بعض مسلمانوں سے بھی یہ غلطی ہو گئی نادانستہ کہ کسی وجہ سے آواز نہیں پہنچ سکی یا بات نہیں سن سکے یا بات نہیں سمجھ سکے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ یہ تھا کہ آپ بہت اطمینان سے ٹھہر کر باتیں کرتے تھے، بہت تیز تقریر کے انداز میں بات نہیں کرتے تھے، اور کوئی اہم بات ہوتی تھی تو آپ اس کو کئی مرتبہ دہراتے تھے، 2 اور 3 مرتبہ دہراتے تھے. تو اگر کوئی دور بیٹھا ہے، نہیں سن سکا، نہیں سمجھ سکا، تو بعض
مخلص مسلمانوں کی زبان سے نکل گیا راعینا یا رسول اللہ. اب ان لوگوں نے، منافقین نے اور یہودیوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، دیکھا مزہ آ گیا، یہ سمجھا بھی نہیں، گالی دے دی اس نے، ہمیں تو مزہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین اشہدو ان لا الہ الا اشہدو ان لا الہ الا اشہدو ان محمد رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. اللہم صل علی سیدنا محمد. جی انشاءاللہ اب حضرات نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت پر جماعت ہو. حالانکہ اتنا ضروری نہیں ہے، ایسے موقعوں پر اور آگے بھی بڑھانے کی گنجائش ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات میں گنجائش اسی لیے رکھی ہے، لیکن آپ مطمئن رہیں، آپ حضرات نے جو وقت مقرر کیا ہے انشاءاللہ اس کی رعایت کیجیے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے کہ دیکھو بڑا مزہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لفظ کو چھوڑ دو، اور بالکل اسی کے ہم معنی دوسرا لفظ بتلایا جس کا کوئی غلط مطلب یہودی اخذ نہیں کر سکتے تھے. فرمایا ضرورت پڑے تو یہ لفظ استعمال کیا کرو. تعبیر بدلی. ہمیں تعلیم ملی، قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کا پیغام ہے. ہمیں تعلیم ملی کہ اگر دشمن کسی لفظ کا غلط استعمال کر رہا ہے تم تعبیر بدل دو، بس اس تعبیر کو چھوڑ دو، دوسری تعبیر اختیار، اسی معنی میں دوسرا لفظ استعمال کرو. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو مانو گے. جن میں ایمان نہیں ہے وہ نہیں مانیں گے، وہ منمانی کریں گے، ان کو جانے دو جہنم میں. تم ایمان والے ہو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو. اگر تمہیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو تمہیں اگلی بات ماننی پڑے گی. لا تقولوا راعنا، آئندہ کبھی راعنا مت کہنا. وقولوا انظرنا، جس معنی میں صحابہ نے راعنا کہا تھا بالکل اسی معنی کے لیے دوسرا لفظ متبادل دیا جا رہا ہے. وقولوا انظرنا، اگر ایسا موقع آ جائے تو کہو انظرنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیے، ہم بات نہیں سمجھ سکے، ذرا وضاحت فرما دیجئے. اور پھر فرمایا اور اس کی ضرورت کیوں پڑے، غور سے سنا کرو نا، اپنے موبائل بند کر کے بیٹھا کرو، توجہ کے ساتھ بات سنا کرو. واسمعوا، غور سے سنا کرو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پھر اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو تم ایمان والے ہو، تم ہمارے لاڈلے ہو، تم چہیتے ہو، ہم نے تم کو سمجھا دیا، اور وہ جو یہ حرکت کرتے تھے وہ نالائق ہیں، وہ نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، ان کو تو عذاب بھگتنے کے لیے چھوڑ دو، جب ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان کو بتلائیں گے. کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے.
پھر اللہ نے فرمایا کہ مسئلہ ایک لفظ کا نہیں ہے، مسئلہ ایک جملے کا نہیں ہے، ان کے دلوں میں حسد کی آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، اس زمانے میں بھی ایسے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں حسد کی آگ جل رہی ہوتی ہے، اور جو جان بوجھ کر ایمان والوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے دلوں میں زبردستی کے شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں ہر بات کے لیے۔ یہ قرآن میں ہے کیا؟ یہ قرآن شریف میں ہے، یہ بخاری شریف میں ہے، یہ فلاں شریف میں ہے، یہ فلاں شریف میں ہے۔ جان بوجھ کر کے گمراہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں حسد کی آگ لگی۔ وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ تمہیں کوئی خیر مل جائے، لیکن اگر اللہ نے تمہارے لیے خیر کا فیصلہ کر لیا ہے تو کون تمہیں محروم کر سکتا ہے؟ اور اللہ کیسے فیصلہ کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کسی سے مشورہ کرنے تھوڑی جائیں گے کہ فلاں شیخ صاحب سے اور فلاں صاحب سے اور فلاں صاحب سے جا کر مشورہ کریں کہ میں فلاں کو ہدایت دوں یا نہ دوں، اور فلاں کو نیکی کی توفیق دوں یا نہ دوں، فلاں کو ذکر و مراقبے کی توفیق دوں یا نہ دوں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ان کو توفیق دے دوں۔ فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، یہ جن کو کتاب ملی تھی اور یہ جو ان کے پیچھے چلنے والے اور ان سے دوستی کرنے والے مشرکین ہیں، اوس و خزرج کے جو افراد منافق بنے ہوئے تھے وہ مشرکین تھے، اور ان کے روابط تھے، ان کے تعلقات تھے یہودیوں سے، وہ اہل کتاب تھے۔ تو اہل کتاب اور مشرکین ان کی یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ تمہارے حصے میں کوئی خیر آئے، اَيُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، ان کی یہ خواہش ہی نہیں ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر اترے۔ لیکن کیا اللہ تمہیں خیر دینے کے لیے ان کے مشوروں کے محتاج ہیں؟ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے مخصوص کرتے ہیں اور اسے اپنی رحمت کا بڑا حصہ عطا فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت فضل والے ہیں، اللہ کے پاس بانٹنے سے خزانے میں کمی نہیں آتی۔ پھر چونکہ اس وقت دین کی تکمیل ہو رہی تھی، شریعت کی تکمیل ہو رہی تھی، یاد ہوگا آپ کو، آپ نے اپنے علماء سے سنا ہوگا اسی سورہ بقرہ میں یہ آیات کریمہ بھی ہیں کہ جب قبلہ بدلا گیا تو یہودیوں نے بڑی شدت سے اعتراض کیا تھا کہ آخر ان کے تو قبلے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، کبھی کعبے کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، یہ جو تھے یہودی یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ پڑھے لکھے جاہل، یہ بے وقوف یہ اعتراض کریں گے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ارے ان کا تو روز اٹھ کے قبلہ بدلتا رہتا ہے، یہ چکر کیا ہے؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دیجئے مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اللہ جو چاہے حکم دیں۔ تو چونکہ دین کی تکمیل ہو رہی تھی تو بسا اوقات احکام بدل بھی رہے تھے، بسا اوقات بعض احکام جو وقتی ہوتے تھے وہ منسوخ بھی ہو رہے تھے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے ضمن میں ایمان والوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو ہمیشہ تمہارے حالات ایک جیسے نہیں ہوں گے، جس طرح دینی اعتبار سے معنوی اعتبار سے حالات بدلتے ہیں، ظاہری اعتبار سے اور مادی اعتبار سے بھی حالات بدلیں گے، کبھی کچھ نقصان ہو جائے گا، کبھی کچھ جانی نقصان ہو جائے گا، کبھی کچھ مالی نقصان ہو جائے گا، کبھی تمہارا اقتدار ختم ہو جائے گا،
کبھی کوئی اور حالات آ جائیں گے تو بالکل پریشان مت ہونا، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بڑھ کر نعمتیں عطا فرمائیں گے، ورنہ کم از کم جتنی نعمت اللہ نے تم سے واپس لی ہے اتنی تو ضرور دیں گے۔ یہ قرآن پاک کے وہ فوائد ہیں جو قیامت تک کے لیے، یہ اندر کے چھپے ہوئے معانی ہیں جو قیامت تک کے لیے محفوظ ہیں۔ تو فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، اگر ہم اپنی کسی نشانی کو، اپنے کسی حکم کو، اپنے کسی امر کو بدل دیتے ہیں، منسوخ کر دیتے ہیں یا مٹا دیتے ہیں، آپ کے ذہن سے اس کو محو کر دیتے ہیں، آپ کو بھلا دیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا، اس لیے نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بھول جاتے یا آپ اپنی ذات سے بھول جاتے ہیں، نہیں، اللہ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے۔ نأتی بخیر منها او مثلها، تو پھر ہم اس سے بہتر نعمت عطا فرماتے ہیں یا کم از کم اس کے برابر نعمت عطا فرماتے۔ اس نعمت کا تعلق باطن سے بھی ہے، ظاہر سے بھی، وحی سے بھی ہے، دنیا کی نعمتوں سے بھی۔ ہمارا اقتدار تھا اس ملک میں، چلا گیا، جب اللہ چاہیں گے پھر آئے گا۔ غلبہ تھا، ختم ہو گیا، جب اللہ چاہیں گے پھر ہوگا، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، اور اگر اللہ نے نہیں دیا دنیا میں تو آخرت میں اس سے بڑھ کے دیں گے۔ مومن کا کبھی نقصان نہیں ہوتا، نہ مال لٹنے سے نقصان ہوتا ہے، نہ جان جانے سے نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جن کو اللہ کے راستے میں مارا جاتا ہے ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں محسوس نہیں ہوتا۔ اب احکام تو نہیں بدلیں گے اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا، اب معنوی اعتبار سے تو کوئی چیز نہیں مٹائی جائے گی، نہیں بدلی جائے گی، نہیں بھلائی جائے گی، اس لیے کہ اعلان ہو چکا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن اقتدار، دولت، عزت، افراد کی تعداد، یہ سب بھی تو اللہ کی نعمت ہے، اس میں یہ قانون قیامت تک چلتا رہے گا۔ سے بالکل گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ان نالائقوں کی نالائقی کی آپ کوئی پرواہ نہ کیجیے، اور اگر ظاہری اسباب نہ بھی نظر آ رہے ہوں کہ ایسا کیسے ہوگا تو آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا۔ جب تاتاریوں کا غلبہ ہو گیا اور عیسائیوں نے تاتاریوں کو عیسائی بنانے کی کوششیں شروع کر دیں، تو بعض تاتاریوں کی بیگمات عیسائی تھیں، تو ان بیگمات کی کوشش یہ ہوتی تھی، جیسے ہمارے ہاں مغلوں کے زمانے میں محلوں کے اندر جو بیگمات ہوتی تھیں انہوں نے بڑے فتنے ڈھائے ہیں، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے، مختصر بات کریں گے۔ تو ایک بڑا عیسائی سردار تھا، وہ مغل سردار تھا جس کی بیگم عیسائی تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ عیسائی علماء آئیں اور میرے شوہر کو اور میری پوری قوم کو دعوت دیں۔ ایسی ایک مجلس لگی ہوئی تھی، پورا دربار بھرا ہوا تھا، اور اس سردار کا شکاری کتا بندھا ہوا تھا۔ ایک عیسائی مبلغ آیا اور وہ اپنی بات کرنے لگا، تو اس نے جان بوجھ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی، چونکہ ان لوگوں کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ سارے مغل، یہ سارے تاتاری مسلمان نہ ہو جائیں، اور بعد میں وہی ہوا جو ان کا اندیشہ تھا اللہ نے پورا کر دیا۔ جیسے فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا کہ ان کا جو اندیشہ تھا فرعون کا اور فرعون کے درباریوں کا جو اندیشہ تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مغلوبیت سے نکالا اور غلبہ عطا فرما دیا۔ تو جیسی اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی، اس کتے نے زور سے بھونک کے چھلانگ لگائی،
لیکن چونکہ وہ بندھا ہوا تھا اس لیے وہ زنجیر نہیں توڑا سکا. تو لوگوں نے کہا دیکھا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اس نے تم پر حملہ کرنا چاہا. تو اس نے کہا نہیں اصل میں یہ بہت عالی نسل کا کتا ہے، بہت باغیرت ہے. میں نے جوش خطابت میں یوں اشارہ کیا تو وہ سمجھا کہ میں اس کو مارنے کا اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے اس نے کیا تھا، ورنہ وہ کتا ہے وہ کیا سمجھے گا میں کیا کر رہا ہوں. خیر درباری سب خاموش ہو گئے. اس نے دوبارہ اپنی تقریر پھر شروع کی اور پھر جو حضور کو گالی دی تو اس کتے نے اتنی زور سے چھلانگ لگائی کہ اس کی زنجیر ٹوٹ گئی اور سیدھے آ کر کے اس کی یہ گردن پکڑی، دلی پکڑی، اور جب تک وہ مر نہیں گیا اس وقت تک چھوڑا. پھر کیا ہوا پتہ ہے؟ اسی دن اس واقعے کے نتیجے میں 40,000 تاتاریوں نے کلمہ پڑھا. اسی دن محدثین نے یہ واقعہ لکھا، ایک دن میں. تو بظاہر تو مسلمانوں کی حکومت بھی ختم ہو گئی تھی، ان کے سروں کے مینار بنا دیے گئے تھے. تاتاری عورت کسی مسلمان مرد سے کہتی تھی کھڑے رہنا، میں خنجر لے کر کے آ رہی ہوں، تو اس کی بھاگنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. سارے ظاہری اسباب خلاف تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دینی شروع کی تو اقبال کی زبان میں پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے وہ اسلام کے ایسے محافظ بنے کہ پھر صدیوں تک اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ اور بڑے بڑے محدثین اور مفسرین اور فقہا پیدا کیے. حالات کیا ہیں ان کو بھول جاؤ، اللہ کی طاقت کیا ہے اس پر نظر رکھو. اللہ کے وعدے سچے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منافق جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے، جو یہودی جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے. ہم نے آپ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، مغلوب کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. اس لیے آپ کا دین پھیل کر کے رہے گا اور اس کا اطمینان رکھیے کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں کو نہیں، خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مخاطب بنا کر مفرد کے صیغے کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو اس کا یقین نہیں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو اس کا یقین نہیں؟ اور یقیناً یقین ہے. حضور کو یقین نہیں ہوگا تو کس کو یقین ہوگا؟ تو حضور کے ذریعے تمام ایمان والوں کو، تمام صحابہ کو اور صحابہ کو واسطہ بنا کر قیامت تک کے تمام ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے زمین اور آسمان میں حکومت اللہ کی چلتی ہے اور کسی کی نہیں چلتی. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کا اقتدار صرف اور صرف اللہ کا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ادھر ادھر جا کر تمہارا کام بھی نہیں چلے گا، تمہیں اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں ملے گا، کوئی دوست بھی نہیں ملے گا تمہارے لیے. اب اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں پہلی دو باتیں مفرد کے صیغے میں اللہ نے کہیں صرف حضور کو مخاطب بنا کر، اور جب حضور کے ذریعے سب کو پیغام مل گیا تو اب تمام صحابہ کرام سے اور صحابہ کرام کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت مسلمہ سے جمع کے صیغے کے ساتھ اللہ فرما رہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. یہ جو قرآن پاک میں تعبیرات کا فرق ہوتا ہے، صیغوں کا فرق ہوتا ہے، اس فرق کے اندر معانی کا سمندر چھپا ہوتا ہے. اس فرق کے اندر اہم ترین پیغام چھپا ہوتا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. مسلمانوں قیامت تک کے لیے اللہ کا اعلان سن لو، تمہارا کام اللہ ہی بنا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بنا سکتا. تمہاری بگڑی صرف اللہ ہی بنا سکتے ہیں، کوئی اور نہیں بنا سکتا. اس لیے اگر حالات بدلنا چاہتے ہو تو ظاہری اسباب نظر آئے یا نہ نظر آئے، اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو. اور اگر تم نے اللہ کے ساتھ رشتہ کمزور کر لیا تو ووٹ سے، الیکشن سے، کاروبار سے، تجارت سے، تعلیم سے، آپ کا شہر تو ماشاءاللہ تعلیم کا مرکز ہے، بڑی بڑی ڈگریوں سے، بڑے بڑے عہدوں سے اور بڑے بڑے مناصب سے، حالات نہیں بدلیں گے. حالات اللہ بدلتے ہیں، اللہ ہی بناتے ہیں، اللہ ہی بگاڑتے ہیں.
یہ ہو گیا. اب یہودیوں کی طرف اللہ متوجہ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم یہ جو نئی نئی باتیں روزانہ نکالتے ہو تم چاہتے کیا ہو؟ گستاخو، ہمیں تمہاری پوری تاریخ معلوم ہے. تم نے جو گستاخیاں ہمارے پیغمبر ہمارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی تھی، اب تم وہی گستاخیاں ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو. تم ہم سے بچ کر جاؤ گے کہاں؟ یہ صرف ان سے نہیں کہا جا رہا، یہ قیامت تک آنے والے تمام گستاخوں اور تمام بے ادبوں سے کہا جا رہا ہے، تمام حاسدین سے کہا جا رہا ہے، جو جان بوجھ کر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو جان بوجھ کر امت کو صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں اور امت کو امت کے بڑوں سے اور اکابر سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور کاٹ کر درخت کے ٹوٹے ہوئے پتے کی طرح چھوڑ دیتے ہیں جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. جو اپنے بڑوں سے کٹ جاتا ہے نا، جو لوگ کاٹتے ہیں پھر وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ بھٹکتے بھٹکتے کہاں جاتا ہے اللہ کی. تو ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے، اللہ، اپنے رسول سے، حضور کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اللہ چاہتے تو کہتے ام تريدون ان تسألوا رسولنا، اللہ چاہتے تو اپنی طرف نسبت کرتے، کیا تم ہمارے رسول سے ایسے سوالات کرنا چاہتے ہو جیسے حضرت موسیٰ سے سوالات کیے گئے تھے؟ اللہ تعالیٰ ان کو متوجہ کر رہے ہیں، ان کو احساس دلا رہے ہیں یہ ہمارے رسول ہیں، لیکن ہم نے کس کے لیے بھیجا ہے؟ اپنے فائدے کے لیے نہیں بھیجا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بھیجا ہے، تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تمہاری جنت بن جائے اس کے لیے بھیجا ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رسول ہیں. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوالات کرو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ سے سوالات کیے گئے تھے؟ تمہیں ایمان کا ایک چانس ملا ہے، تم اسے ضائع کر کے کفر اختیار کرنا چاہتے ہو، کر لو، تم بھٹکو گے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. تم جہنم میں جاؤ گے ہم اٹھا کر پھینک دیں گے، ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تمہارے جیسے جتنے نافرمان ہوں گے ہم سب کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دیں گے، اور پھر بھی جہنم میں کوئی ویٹنگ وغیرہ نہیں ہوگی. وہ فل ہو گئی، اب تو ویٹنگ ہے، انتظار کر رہے ہیں کچھ لوگ. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے کہیں گے بھر گئی کیا؟ وہ کہے گے اور ہیں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم پوچھیں گے جگہ ہے کہ بھر گئی؟ وہ کہے گی اللہ بہت جگہ ہے، اور جتنے ہو بھیج دیجیے. تو جہنم میں گنجائش کی کمی نہیں ہے، جس کو بھٹکنا ہے بھٹکے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، جو ایمان کے بدلے کفر چاہتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے، وہ خود سیدھے راستے سے بھٹکتا ہے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ حاسدین تو اپنا کام کریں گے، تمہیں کیا کام کرنا ہے؟ تمہیں کیا کرنا ہے؟ ان سے باخبر رہنا ہے، ان سے ہوشیار رہنا ہے، ان سے تھوڑا فاصلہ رکھنا ہے. جیسے گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے نا کیپ سیف ڈسٹینس، محفوظ فاصلہ رکھیے، تو ایسے گمراہ کرنے والوں سے محفوظ فاصلہ رکھنا ہے، اور الجھ کر اپنا وقت، اپنا مال اور اپنی صلاحیتیں ضائع نہیں کرنا. یہ تم کو تمہارے کام سے ہٹانا چاہتے ہیں، تمہیں اپنے کام سے نہیں ہٹنا، تمہیں اپنے معمولات نہیں چھوڑنے، تمہیں اپنا تعلیمی کام نہیں چھوڑنا، اپنا تبلیغی کام نہیں چھوڑنا، اپنا رفاہی کام نہیں چھوڑنا، اپنی خدمت کا کام نہیں چھوڑنا، اور ان بیچاروں کو اللہ کے لیے معاف کر کے چھوڑ دینا. جاؤ بھائی اللہ تمہیں ہدایت دے، اگر تمہاری قسمت میں ہدایت ہوگی تو ملے گی، ورنہ اللہ تم کو اٹھا کر جہنم میں پھینکیں گے، وہاں حساب ہوگا. ہم اس سے زیادہ نہیں الجھنا چاہتے تم سے. یہ ہمیں پیغام دیا جائے. روز روز کے مناظرے نہیں کرنے، مباحثے نہیں کرنا، اور بہت زیادہ ان کے قریب بھی نہیں جانا، ان سے محفوظ فاصلہ رکھنا. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، میں اس موضوع کا انتخاب کر کے نہیں آیا تھا. آپ سوچیے ہمیں کیا سنانے آئے. قاری صاحب نے آپ کو جو سنایا ہے میں صرف اس کا اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، بس یہ اللہ کی سنائی ہوئی باتیں.
آج کی اس ملاقات کے لیے، آج کی اس مجلس کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو بات قاری صاحب کے دل میں ڈالی، میں صرف اس کو اردو میں منتقل کر رہا ہوں، میں الحمدللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ ان پرانے مسلمانوں کا، ان بظاہر پڑھے لکھے لوگوں کا، ان علم والوں کا، ان کتاب والوں کا، ان کا حال یہ ہے، ان کے دل میں یہ آرزو چھپی ہوئی ہے، ان کے دل میں یہ تمنا چھپی ہوئی ہے کہ ایمان کے بعد بھی تمہیں واپس کفر کی طرف لوٹا دیں۔ کیوں ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کفر کو ایمان سے بہتر سمجھتے ہیں؟ نہیں، یہ خوب جانتے ہیں، یہ حقیقت کو خوب جانتے ہیں، اس کے باوجود یہ جان بوجھ کر تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نعمت تمہیں مل گئی ہے وہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔ تم نیک بن گئے، تم متقی بن گئے، تمہارے گھروں میں برکتیں آ گئی، تم اللہ کے فرما بردار بن گئے، اس کے نتیجے میں تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار بن گئی، ان کی اب تک نہیں بن پائی۔ تمہارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو گئے، ان کے گھروں کے جھگڑے اب تک نہیں ختم ہوئے۔ تمہاری معیشت اچھی ہو گئی، تمہاری معاشرت اچھی ہو گئی، تمہارے اخلاق اچھے ہو گئے، ان کی نہ معیشت سدھری، نہ معاشرت سدھری، نہ اخلاق بدلے، تو وہ اپنے کو بدلنا نہیں چاہتے، لیکن تمہیں یہ نعمت کیوں مل گئی ان سے برداشت نہیں ہوتا، اس لیے حسد میں وہ تم کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، تم کو بھی بھٹکانا چاہتے ہیں۔ حسد من عند انفسہم، یہ ان کے دل میں لگی ہوئی آگ ہے، حسد کی آگ ہے جو ان کے دلوں میں لگی ہوئی ہے۔ من بعد ما تبین لهم انہ الحق، جب کہ وہ حق کو پورے طور پر سمجھ چکے۔ پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ چھوڑو ان کو ان کے حال پر، اپنا کام کرو، کام کم ہے کیا؟ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، معاف کر دو، نظر انداز کر دو، معاملہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ خود فیصلہ کریں گے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یہ نہ سوچو کہ کیسے کریں گے اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ اللہ کے کام میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے کام میں لگو، اپنے معمولات پورے کرو، اپنا ذکر کرو، اپنی تلاوت کرو، اپنی تعلیم، اپنی تبلیغ، اپنی محنت، اپنی انسانوں کی خدمت، بس اس میں لگو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز عنوان ہے اللہ کی عبادت کا، اور زکوٰۃ عنوان ہے بندوں کی خدمت کا۔ زکوٰۃ میں کیا ہوتا ہے؟ اپنا کمایا ہوا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا۔ اور قرآن پاک میں جب لفظ زکوٰۃ استعمال ہوتا ہے تو عموماً اس سے وہ اصطلاحی زکوٰۃ مراد نہیں ہوتی جو سال پورے ہونے کے بعد نکالی جاتی ہے، صرف 2.5%، مطلقاً اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہوتا ہے، جس میں وہ بھی شامل ہے اور جو بھی خرچ ہو اللہ کے راستے۔ تو اللہ سے دو باتیں کہی جا رہی ہیں، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو عبادت کا، بندوں سے اپنا رشتہ مضبوط کرو خدمت کا۔ اللہ تمہاری خدمت کو بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے، اور پھر نقشہ ہم ایسے بدلیں گے کہ دنیا حیرت سے دیکھتی رہ جائے گی۔ بس یہ کام کرو۔ حاسدین تمہیں اس کام سے روکنا چاہتے ہیں، اس لیے اگر تم ان سے الجھنے لگے تو وہ کامیاب ہو گئے، اور اگر تم نے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، معاف کر دیا کہ ہم تم سے نہیں الجھیں گے، ہم اپنا کام کریں گے، تو اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے تم کامیاب ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے۔ چاہے وہ تمہارے خلاف جتنا پروپیگنڈا کرتے رہیں، کرتے ہیں، کرنے دو، جب اللہ چاہیں گے وہ سارا پروپیگنڈا ان کے اوپر پلٹ دیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ کی عبادت کرو، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، اللہ کی عبادت کرو، بندوں کی خدمت کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور ایک بات سمجھو، جس طرح ایک آدمی پیسہ انویسٹ کرتا ہے نا، فلاں کمپنی کے شیئر بہت مہنگے ہو رہے ہیں، بہت تیزی میں اوپر جا رہے ہیں، چلو جتنے پیسے لگا دیتے ہیں، تو آدمی لگاتا ہے تو نقصان کرتا ہے یا نفع کے لیے لگاتا ہے؟ اب جب وہ شیئر 10 گنا ہو گئے، 20 گنا ہو گئے، تو اسی کو فائدہ ہوگا،
فلاں جگہ پلاٹنگ ہو رہی ہے صاحب، وہ کرنول کے باہر فلاں جگہ ایک نئی آبادی بن رہی ہے اور پلاٹنگ ہو رہی ہے، ابھی پلاٹ بہت سستے ہیں، خرید لو۔ تو آدمی نے جا کر کے اپنا پیسہ لگا دیا، 10 سال کے بعد بہت مہنگے ہو جائیں گے، ہمارا بچہ ہمارا پوتا وہ گھر بنائے گا، اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو فائدہ ہوتا ہے کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ جو سے پیسہ لگایا اسی کا فائدہ ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو تم خرچ کرتے ہو نا ہمارے بندوں پر، یہ اصل میں تم ہمارے پاس انویسٹ کرتے ہو، ہم اس کو اتنا بڑھا کر دیں گے کہ تم دنیا میں تصور نہیں کر سکتے، دنیا کا کوئی آدمی اس کا حساب نہیں لگا سکتا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، تم اپنے لیے جو مال خرچ کرتے ہو تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، وہ سب اللہ کے پاس جمع ہوتا ہے، وہ تمہیں پورا پورا ملے گا۔ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، لیکن اخلاص شرط ہے، نام و نمود کے لیے نہ کیا ہو ورنہ کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ اللہ کی تمہارے ہر عمل پر گہری نظر ہوتی ہے۔ اللہ صرف تمہارے عمل کے ظاہر کو نہیں دیکھتے، تمہارے دل کی حالت اور کیفیت کو بھی دیکھتے کہ تمہارے دل کا کیا حال ہے۔ لیکن اگر تم نے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کیا ہے اور خاص طور سے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے اور کسی کی خدمت کی ہے، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی، کسی غریب کی، کسی بیمار کی، کسی ضرورت مند کی، کسی دینی ادارے کی، کسی دینی تقاضے کی، اگر تم نے خدمت کی ہے اور تمہارے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اخلاص ہے تو تمہارا ایک پیسہ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 700 گنا سے تو تمہارا اکاؤنٹ کھولیں گے۔ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ اللہ فرماتے ہیں جب ایک پیسہ کوئی خرچ کرتا ہے تو کم سے کم 700 گنا اللہ دیتے ہیں، اور پھر اس کے دل میں خرچ کرنے والے کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوتی ہے اور جتنا اخلاص ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ اسے بڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اور کیسے بڑھاتے ہیں؟ مضاعفہ کرتے ہیں، یعنی 700 کو 1400 کر دیتے ہیں، اللہ اور بڑھاتے ہیں تو 14 کو 28 کر دیتے ہیں، اللہ اور بڑھاتے ہیں تو 28 کو 64 کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ کا کمپیوٹر ہمیشہ ڈبل کرتا جاتا ہے نا، اس طرح جتنی مقدار ہو گئی اللہ اس کو ڈبل کرتے ہیں، اور ایسا ڈبل کرتے ہیں، ایسا ڈبل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں نے اخلاص اور اللہ کی محبت کے ساتھ ایک مٹھی بھر مال خرچ کیا ہوگا اور قیامت کے دن کسی بڑے پہاڑ کے برابر ان کا اجر سامنے آئے گا، وہ کہیں گے اللہ ہم نے اتنا زندگی بھر کمایا بھی نہیں تھا، ہم کیسے خرچ کرتے؟ اللہ کہیں گے تم نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا تھا، میری حیثیت کے مطابق بدلہ ملے۔ لیکن اس کے لیے دل کا اللہ کی محبت سے پورا ہونا ضروری ہے، کامل اخلاص ضروری ہے۔ شیطان یہ کامل اخلاص جلدی سے آنے نہیں دیتا ہے، اس لیے کسی کی نگرانی ضروری ہے، کسی کی ماتحتی میں رہنا ضروری ہے، مسلسل اللہ کو یاد کرنا ضروری ہے، مسلسل اپنا جائزہ لیتے رہنا اور اس کے سلسلے میں مشورے کرتے رہنا ضروری ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، تمہارے ہر عمل پر اللہ کی گہری نظر رہتی ہے۔ اللہ ہم سب کو کامل اخلاص نصیب فرمائے۔ اسی نیت کے ساتھ پھر سے توبہ کے کلمات پڑھ لیں، اللہ ہم سب کی زندگیاں بدل دے، پھر دعا کر لیں گے انشاءاللہ 9:15 بجے جماعت ہوگی۔ لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ ٹوٹنے سے بچائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے، اللہ حاسدین کے حسد سے اور ان کے شر و فتنے سے اور پڑھے لکھے جاہلوں کی گمراہیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، ہماری جان اور ہمارے مال کی بھی حفاظت فرمائے۔ دعا فرمانے سبحان